علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کی ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 7 آپ کے پیش خدمت ہے۔ سیمی کی ناآسودہ محبت اب اپنے اثرات دکھانے لگی تھی۔ گو اسے ملے مجھے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن چاند رات کے پچھلے پہروں میں مجھے ویژن دکھائی دینے لگے۔ ہیلوسینیشن کا یہ عالم تھا، کبھی کبھی مجھے اپنا سر گھومتا نظر آتا۔ پانی کے گلاس میں چھوٹے سے چھوٹے مائکروسکوپ سے نہ نظر آنے والے جرثومے صاف نظر آتے۔ بجلی کی تار پر آنے والی چھپکلی ڈائناسور جیسی بڑی اور مہیب دکھائی دیتی۔ آسمان پر بادلوں کے رنگ آپس میں جڑ کر بڑی بڑی مایہ ناز شاندار عورتوں کی تصویریں بن کر لٹک جاتے۔ ان دنوں میں تلاوت الوجود میں مبتلا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات اور ان سے منسلک لوگوں کی ورق گردانی میں دن کا زیادہ حصہ گزرتا۔ میں شیو کرتا، کپڑے بدلتا، بھائی مختار کی موٹر سائیکل مانگ کر ریڈیو اسٹیشن جاتا اور وہاں اپنی درخواست کی پیروی کرتا، لیکن میرے اندر کا توازن بالکل بگڑ چکا تھا۔ میں بیرونی حالات و واقعات میں زندہ نہیں تھا۔ میرے اندر شرح در شرح ایک ہی کتاب لکھی جا رہی تھی، اور جو کچھ لکھا جاتا تھا وہ اتنا ہی بے ربط تھا جیسے بندروں کا کوئی جتھا ٹائپ رائٹروں پر کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ راجہ گدھ کی کہانی ہے، بیرونی کوائف سے کٹی ہوئی، اندرونی ہیجان میں الٹی سراہی کی مانند، جس میں ایک بوند پانی نہ گرے۔ شاید ہمارا سارا گھرانہ ہی بنواسیوں کا تھا۔ ہم پرانے گدھ جاتی کے وہ راجپوتی لوگ تھے جنہوں نے راجستھان میں پناہ لی تھی اور کھیتی باڑی کو منفعت بخش کام سمجھ کر اب پنجاب کی سرزمین میں آباد ہو گئے تھے۔ ہم راجپوتی لوگ اب غیرت اور آن کی تمام کہانیاں بھلا چکے تھے۔ وہ تلواریں خدا جانے کہاں تھیں جنہیں میدان کارزار بلاتا رہتا تھا۔ اب محبت، غیرت، سچائی، یہ ساری غیر مرئی باتیں اور ان پر کٹ مرنے کی روایات ختم ہو گئی تھیں۔ صرف دیوانہ پن رہ گیا تھا۔ خواب ہمیں پریشان کرتے تھے۔ ہر دیوانے کی طرح خوابوں میں ہمیں زیادہ حقیقت نظر آتی۔ ماڈرن آدمی پر تہذیب اور تعلیم کا، شہری زندگی کا جو بھی بوجھ ہے وہ ہمارے پر، ہماری قوم پر بھی پڑ رہا ہے۔ ہمارے اندر کی جبلت ہمیں مارنے مرنے پر اکساتی تھی اور معاشرہ ہمیں تال میل سمجھوتے پر اکساتا تھا۔ اسی لیے ہم کئی صدیوں سے چوراہے پر کھڑے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ چاروں راستوں میں سے کون سا بہتر ہے۔ ہم کو کس راستے پہ چل کے نجات ملے گی۔ ایک راستہ گاؤں کو جاتا تھا جہاں دن لمبے ہوتے ہیں، نیند سکون سے آتی ہے، لیکن غریبی میں تفریح کے بغیر قناعت کی ڈھال نہ ہوتے ہوئے یہ سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا ہوتا ہے، جہاں آدمی ہر روز کے اطمینان سے گھبرا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ شہر کو جاتا ہے۔ چھوٹے شہر کی سڑکیں بڑے شہروں کی طرف جاتی ہیں۔ بڑے شہروں سے ہوائی جہاز دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں۔ وہاں نئے کلچر، نئی تعلیم، نئے لباس، نئی زبانیں اور نئی آگاہی۔ اس راستے کے ہر سنگ میل پر نہ صرف اپنے اعتقادات، مذہب، کلچر اور سوچ کا پٹرول جلتا ہے، بلکہ ہر موڑ پر سیاح بے اطمینانی کی سوغاتیں، سہانے روح یادوں کے بیگیج ٹکٹ اپنے پرس میں اکٹھے کرتا جاتا ہے۔ تیسری پگڈنڈی جنگل کو نکلتی ہے۔ یہاں ہر طرف اونچی اونچی گھاس ہے جس میں انسان کی اپنی جبلی آرزوئیں پھن اٹھائے کھڑی رہتی ہیں۔ ہر آرزو دلآویز بھی ہوتی ہے اور سر پر کلہاڑی مار کر ختم کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ آرزوؤں کا یہ جنگل بڑا طلسماتی ہے۔ تہذیب کی زنجیر میں جکڑے انسان کو یہاں پہنچ کر بھی ہارا کاری کرنے کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ راستہ بھی منزل نہ آشنا ہے۔ چوتھا راستہ غاروں کی طرف نکلتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ غاریں کہاں جاتی ہیں۔ سب ان بدروحوں، جنوں اور آسیبی رنگوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم راجپوت تھے اور آج تک چوراہے پر کھڑے تھے۔ کچھ بھی فیصلہ نہ کرنے کے باعث ہم سب کے اندر خواب اور حقیقت گڈمڈ ہو رہی تھی۔ بھابھی سولت کا چہرہ، بھائی مختار کی شکل، اماں، ابا، کیا ہم سب انسانوں میں سے تھے؟ کیا ہماری شکلیں گدھوں سے مشابہ نہ تھیں؟ ہم لوگ ضلع شیخوپورہ کے چندرا گاؤں میں رہتے تھے۔ جس طرح چندرے آدمی کا ساتھ بالآخر چھوڑنا پڑتا ہے، اس طرح بالآخر ہم سے ایک گاؤں چھوٹ گیا۔ چندرا کو جانے والی کچی سڑک جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں تھیں بہت لمبی تھی۔ گاؤں میں غریبوں کے استعمال کی چیزیں بیچنے والی دکانیں، آٹا پیسنے والی چکی، تال میں ڈوبی بھینسیں، مٹی اڑانے والے یکے، چارہ کترنے والی مشینیں، تندور اور بہت سی یادیں تھیں جو فاصلے کی وجہ سے خوبصورت ہو گئی تھیں۔ بی اے کے بعد ان ساری یادوں کو تازہ کرنے میں دوبارہ چندرا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سارا گاؤں سیم اور تھور کی وجہ سے اس حد تک برباد ہو چکا ہے۔ پورے 4 سال گاؤں سے باہر رہنے کی وجہ سے میں ان خبروں کی شہادت نہ رکھتا تھا جو کبھی کبھار ابا کے خطوں میں درج ہوتی تھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد ہم دونوں بھائی چندرا نہیں گئے۔ پہلے بھائی مختار نے ایک رسالے میں سب ایڈیٹری کی، پھر جب وہ سیکریٹریٹ میں ملازم ہوئے تو اپنے خاندان سمیت ساندہ آ گئے۔ گاؤں میں ماں جو نہیں تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں ہمیشہ ماموں کے پاس قصور چلا جاتا۔ کبھی مجھے چندرا کا خیال نہیں آیا۔ اتنے سالوں بعد جب میں بیگ اٹھائے گاؤں پہنچا تو میں نے دیکھا ارد گرد بڑے بڑے شور کے ڈھیر تھے۔ کلر کے تختوں میں پرانے مرے ہوئے جانوروں کے ڈھانچے تھے۔ کہیں کہیں زمین میں دلدل تھی، کھارے پانی کے جوہر تھے۔ سارا گاؤں بے آباد پڑا تھا۔ کسی کسی آنگن سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن گلیاں بہت سونی تھیں۔ بہت سے کچے پکے گھروں کے دروازے کھلے تھے، ان گھروں میں چرانے کو کچھ باقی نہ تھا۔ جانور بہت ہی کم تھے، جو تھے بھی ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ بیلوں کی آنکھوں میں اداسی تھی، بھینسیں ہراس کی وجہ سے آنکھ نہ ملاتی تھیں۔ بچے دہلیزوں پہ چپ چپ بیٹھے تھے۔ یہ وہ چندرا نہیں تھا جسے میں کچھ سال پہلے رخصت ہوا تھا۔ تب تو ہرے ہرے کھیتوں میں تانگا جاتا ہوا نظر بھی نہ آتا تھا۔ تب تو ہماری حویلی میں بڑی رونق ہوتی تھی۔
قیام پاکستان کے بعد اس گاؤں میں کئی رنگ کے پکھیرو آباد ہو گئے تھے۔ بڑے لونگ اور ستواں ناک والی راجپوتنیاں، گول چہرے والی کشمیرنیں، خوبصورت آنکھوں والی جاٹ عورتیں، چکنی جلد پر نارنجی چھلکے ملنے والی مغل زادیاں، خوش آمد سے دوہری ہو جانے والی میراسنیں، شیخانیاں، گجریاں، تانے دینے والی مسلنیں۔ ماں زندہ تھی تو چندرا کا گاؤں تھا اور ہماری حویلی تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ سارے درخت ہرے بھرے تھے، سب کھیت لہلہاتے تھے، ہر کنویں میں میٹھا پانی تھا، ہر کسان کے گھر میں دانے تھے، لیکن اب سارے میں کلر ہی کلر تھا، موت ہی موت تھی، اور ماں کہیں بھی نہیں تھی۔ جب ماں زندہ تھی تو حویلی کے آنگن میں ہر سمے میلے کی سی کیفیت رہتی، دو آ رہی ہیں، دو جا رہی ہیں۔ میری ماں ان عورتوں میں نظر نہ آتی، پھر بھی اس کی وجہ سے میلہ لگا رہتا، وہ جہاں بیٹھتی وہی جگہ آباد۔ ماں عام طور پر حویلی میں کسی جگہ بھی نہ ہوتی، پر اس کے کیے ہوئے کام ہر جگہ اس کی گواہی دیتے۔ کہیں چارہ کٹا ہوا ملتا، کہیں نارنگیوں کے چھلکے سوکھنے کے لیے پڑے ہوتے، سوتی کپڑوں کی رنگین قطرنیں، مکئی کے خالی تکے، گنوں کے چھلکے، بادام کی تازہ کھلی۔ ماں تھی تو آنگن آباد تھا، گاؤں زندہ تھا۔ اب ہماری حویلی کے تمام دروازے کھڑکیاں کھلی تھیں۔ میں نے ابا کو آواز دی۔ اندر سے ایک کبڑا بوڑھا کچھ پہچانتا کچھ بھلاتا میری طرف آیا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے سر کے تمام بال سفید تھے اور جبڑے کی ہڈیاں کسی ہوئی تھیں۔ یہ شخص میرا باپ تھا۔ 4 سال سے میں نے کبھی اس کا پتہ نہیں لیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زمین کلر زدہ ہونے کے بعد وہ گزر بسر کیسے کرتا ہوگا۔ آنکھوں پر چشمہ جمائے ہوئے بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ کون ہے بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ میں سوٹ کیس ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ قریب آ کر اس نے بازو پھیلائے، پھر شرمندہ ہو کر اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور بولا، آؤ قیوم، آؤ، کھڑے کیوں ہو؟ ہم دونوں چپ چاپ اس تخت پوش پر بیٹھ گئے جس پہ بیٹھ کر کئی ماں سارے گاؤں پہ حکم چلایا کرتی تھی۔ ابا، بھائی مختار نے کہا ہے کہ اب تو چندرا چھوڑ دے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ ابا مجھے لے کے پوری حویلی میں پھرنے لگا۔ گھر کی حالت خستہ تھی، کہیں رنگین پائے کا پلنگ آخری دموں پر تھا، کہیں جستی ٹرنک کلر میں ڈوبا تھا، ساری جگہ آسیب زدہ تھی۔ وہ گھوم پھر کر میرے ساتھ باہر آ گیا، پھر بولا، دیکھتا نہیں تیری ماں کی کتنی نشانیاں ہیں یہاں، میں کس کس کو چھوڑ کر جاؤں؟ ابا، بھائی مختار ساندہ میں رہتے ہیں۔ رہے، جم رہے۔ ابا، بھابھی سولت نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا ہے تو میرے ساتھ چل، میری پڑھائی کے بھی 2 سال رہ گئے ہیں۔ وہ کھانسنے لگا۔ اس وقت وہ مجھے اپنا باپ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جانور لگ رہا تھا، معصوم جانور جس نے سونے کے فریم کی اینک پہن رکھی تھی۔ تو نہیں سمجھتا نا، یہاں وہ اور میں باتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن، وہاں شاید شہر میں وہ میرے ساتھ جانا پسند نہ کرے۔ میں نے غور سے ابا کی طرف دیکھا۔ جب ماں زندہ تھی تو ہم نے ان دونوں کو کوئی باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ماں مر گئی تو پھر ابا اس کے شیشے لگے بڑے پلنگ پر لیٹ کر پہروں منہ ہی منہ میں باتیں کرتا نظر آتا۔ اماں کے ہوتے ہوئے ابا ہمیشہ کھیتوں پر رہتا تھا۔ اندر صحن میں رنگ رنگ کی عورتوں کا میلہ دیکھ کر گھر لوٹنے پر بھی وہ حویلی کے باہر ہی مونڈا رکھ لیتا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز کچھ ایسے ہوتا جیسے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو۔ اس کے حقے کی نے، مونڈے کی بٹھاوٹ اور نشست وہاں سے صاف نظر آتی جہاں صحن کے اندر ماں کا تخت بچھا ہوتا۔ دونوں میں شاید کوئی پیغامات جاری رہتے ہوں، اس کا ہمیں علم نہ تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد حویلی دم چھوڑ گئی، میلہ ٹوٹ گیا۔ گاؤں کے ارد گرد تو بہت سے پہلے سے سیم نالہ بہتا تھا، اب زمین مکمل شور زدہ ہو گئی تھی۔ 10ویں جماعت میں نے قصور میں ماموں کے پاس رہ کے پاس کی۔ اس وقت تک مختار بھائی لاہور میں ملازم ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی اور بڑا بیٹا ساندہ میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے تھے۔ میں نے باقی تعلیم ہاسٹل میں رہ کر مکمل کی، لیکن ساری چھٹیاں میں ماموں کے پاس قصور میں گزارتا تھا۔ مجھے کبھی چندرا جانے کا خیال نہیں آیا، میں اماں کے بغیر چندرا کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا سے ملنے کو جی چاہتا، لیکن ہم دونوں بھائی ہمیشہ باپ سے دور دور رہے۔ میرے ذہن میں ابا ساندل بار کا ایسا سانڈ تھا جس کا جسم لس لس کرتا ہے، جو کھیتوں میں کھڑا چرتا بے ضرر لگتا ہے، لیکن کوئی کسان اسے کھیت سے نکالنے کی جرات نہیں کرتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے گاؤں کو کلر نگل رہا ہے، لیکن میں نے کلر کھائے گاؤں کو کبھی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا ایک کلر ایسا بھی ہوتا ہے جو ساندل بار کے سانڈ کو بھی کھا جاتا ہے۔ ابا بولا، دیکھو قیوم، یہ میرا گھر ہے، میں اگر اسے چھوڑ گیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ میں نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کسان نہیں تھا، وہ تو ساندل بار کا سانڈ تھا۔ نہیں، وہ تو راجہ گدھ تھا جو ایک مری ہوئی عورت کے لاحاصل تصور میں اپنی زندگی کی ڈوری لٹکائے بیٹھا تھا۔ میرا باپ دیوانہ ہو چکا تھا۔ ابا، یہاں اکیلا مت رہنا، وہاں ہم دونوں ہیں، تیری خدمت کریں گے، چل نا۔ وہ ہنسنے لگا۔ تیری ماں کی قبر کو کلر کے حوالے کر دوں؟ یہاں تو روز قبر دیکھنے نہ جاؤ تو چوتھے دن قبر کا منہ پھٹ جاتا ہے۔ ابا، یہاں بڑی مشکل ہے، تو چل وہاں۔ ابا نے حویلی پہ نظر ڈالی اور بولا، یہاں وہاں کچھ نہیں بیٹے، مجھے جسم کا آرام نہیں چاہیے، یہاں میری روح خوش ہے۔ وہ اسی گھر میں آئی تھی، یہیں سے اس کا جنازہ نکلا۔ اوئے احمق، مجھے مرد ہو کر اتنی توفیق نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا خیال رکھوں۔ اس نے تو ساری عمر میرے گھر کی اینٹ اینٹ سے پیار کیا ہے۔ میں ساری دوپہر ابا کے پاس چپ بیٹھا رہا،
دھوپ ڈلنے کے وقت میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ آخری بار کھڑے ہو کر میں نے اندر نظر ڈالی جہاں جوانی میں ابا کا مونڈھا پڑا ہوتا تھا۔ سارا صحن خالی تھا۔ 3 طرف بنے ہوئے کمروں کے کچھ دروازے کھلے کچھ بند تھے، لیکن سب کا پلستر جھڑ چکا تھا۔ جہاں ماں کا تخت پوش اینٹوں کے پایوں کے پاس تھا، اس کے نیچے 2-2 انچ شور کھڑا تھا۔ سارے آنگن میں نوکیلی جھاڑیاں اگ آئی تھیں، نہ کہیں اناج تھا نہ پانی۔ وہ سوکھے ہوئے گنوں کا انبار، وہ چرپائیاں، وہ گھڑونچی، وہ چارہ کاٹنے والی مشین، اماں کی بکریاں، وہ بلیاں، وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے، وہ چولہا، وہ دھواں، اناج تولنے والا ترازو، وہ سارا کاروبار، عورتیں، وہ ساری زندگی کہاں گئی؟ کیا کلر صرف ماں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا؟ جب میں گلی میں کافی دور نکل گیا تو میں نے پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا۔ ابا اوپر ممٹی پہ کھڑا تھا، اس کے دونوں بازو آگے کو بڑھے ہوئے تھے۔ راجہ گدھ عمارت کی اونچائی پر مالی خولیا کی لپیٹ میں کھڑا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، جب بھی روح لاحاصل محبت کرتی ہے، یہ دیوانے پن سے کیوں ہمکنار ہو جاتی ہے؟ کیا روح ہمیشہ لاحاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں؟ کوئی پناہ نہیں؟ اب میرا دل چاہتا تھا نوکری لگنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر چندرا جانا چاہیے۔ شاید اماں کی قبر کسی نے پکی کروا دی ہو۔ ابھی دل ہی دل میں یہ پروگرام بنا رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قیوم، بھابھی نے آواز دی۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی ریڈیو اسٹیشن جاؤں گا۔ اچھا، یہ میری ڈرائی کلینر کی چٹ ہے، 4 دوپٹے رنگنے کے لیے دیے تھے بانو بازار میں، وہ لے آؤ گے؟ جی لے آؤں گا۔ انہوں نے 10 روپے کا نوٹ اور ڈرائی کلینر کی رسید میرے میز پہ رکھ دی۔ نوکری کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی انٹرویو کے لیے نہیں بلایا بھابھی۔ اچھا دیکھو دوپٹے کھول کر دیکھ لینا۔ بھابھی جس تعلقی سے آئی تھی ایسے ہی چلی گئی۔ جب سے سیمی سے اچانک کنارہ کشی ہوئی تھی، میں کبھی کبھی ریڈیو اسٹیشن سعید کے پاس جا بیٹھتا۔ اس کے کمرے میں بڑی رونق ہوتی، افسر، ڈرامہ آرٹسٹ، میراثی، طوائفیں، اناؤنسر آتے جاتے رہتے۔ چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ سعید مجھ سے کبھی کوئی فیچر، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی کہانی لکھوا لیتا تو بھائی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ بہتر طریقہ تھا، کیونکہ فی الحال میں ذہنی طور پر کسی مستقل ملازمت کے قابل نہ ہوا تھا۔ یہاں کام تو بڑی خواری سے ملتا تھا، منت سماجت کرنی پڑتی تھی، لیکن میری آزادی میں خلل نہ واقع ہوتا۔ بھابھی کے 10 روپے اور چٹ اٹھا کر میں پیدل کرشن نگر تک پہنچا۔ میں نے سیکریٹریٹ تک بس لی اور یہاں سے ریڈیو اسٹیشن تک پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ چلنے کی میکینیکل انرجی نے خیالات کی چھان پھٹک میں واضح طور پر مدد دی۔ بڑے دنوں بعد مجھے اپنا وجود ایک نارمل صحت مند شہری کا لگا۔ اس وقت میرا سایہ میرے بھائی مختار کے خود اعتماد سائے سے مشابہ تھا۔ سیمی کا عشق ضرور اپنی جگہ تھا، لیکن ایک ذمہ دار شہری کی طرح ان جذباتی مسائل کو سلجھانا میرے بس کی بات تھی۔ اس وقت مجھے کئی پلان سوجے۔ جس وقت میں جی پی او کے سامنے سے گزر رہا تھا تو چوک کی بتی کے سامنے انتظار کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مقابلے کے امتحان میں داخلہ لینا ہوگا۔ اس وقت یہ امتحان مجھے بہت آسان نظر آیا۔ اپنے وہ 2 پروفیسر یاد آ گئے جو بالکل نالائق تھے اور اس امتحان کو پاس کرنے کی وجہ سے آج کل اسلام آباد کے فیڈرل سیکریٹریٹ میں بہت بڑے بڑے سفید کالر عہدوں پر متعین تھے۔ ریگل کے چوک تک پہنچتے پہنچتے میں بہت جاہ طلب ہو چکا تھا۔ میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میں سویڈن، ہالینڈ یا اسپین میں اپنے آپ کو ایمبیسی میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر فائز دیکھ سکتا تھا۔ میری ڈاک پاکستان کی ایمبیسی کے تھیلے سے آ جا رہی تھی۔ میں جنیوا، پیرس، فرانکفرٹ، اسٹاک ہوم سے پکچر پوسٹ کارڈ خرید کر وطن بھیجنے میں مشغول تھا۔ جس وقت میں واپڈا کی بلڈنگ کے پہلو سے نکل کر سڑک پر پہنچا، کار میں بیٹھی ہر خوبصورت لڑکی مجھے اپنی بیوی نظر آئی اور ہر بڑی کار پر مجھے اپنی کار ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر حسب معمول میں سعید کے دفتر میں چلا گیا۔ وہ کچھ فلمی گیتوں کی ڈسکیں اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کرسی پر سیمی بیٹھی تھی۔ سیمی کے ساتھ والی کرسی پر حیدر تھا اور ان کے ساتھ پروفیسر سہیل چائے پینے میں مشغول تھا۔ آؤ آؤ، سعید نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ میں نے ہلکے سے اشارے سے سلام کیا۔ تمہاری کہانی یہ پڑھیں گی، انہیں دے دو، ذرا یہ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ میں نے کہانی سیمی کے حوالے کر دی۔ اینک لگا کر وہ کہانی پڑھنے لگی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ دبلی ہو گئی تھی۔ اسکرپٹ پکڑتے وقت اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں میری ساری خوش اعتمادی ساری کی ساری کہاں چلی گئی۔ سعید تو یہ کہہ کر چلا گیا میں ذرا اسٹوڈیو کا چکر لگا آؤں۔ پروفیسر سہیل لاتعلقی سے چائے پیتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ حیدر ہمارے کالج کا لڑکا تھا، جن دنوں ہم سوشیالوجی میں تھے وہ انگریزی میں ایم اے کر رہا تھا۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ سے تو آشنا نہیں، لیکن وہ انگریزی مباحثوں کی بڑی جانی پہچانی شخصیت تھا۔ لمبا قد، گھنی مونچھیں، تنگ موری بند جینز، کھلے بٹنوں والی قمیض، کھلی مسکراہٹ، انگریزی کا خوبصورت لب و لہجہ۔ وہ اپنی وجاہت اور مباحثوں کی وجہ سے کالج میں بڑا مقبول تھا۔ اس کے کئی اسکینڈل مشہور تھے۔ دیوار کے ساتھ ٹہلنے والے قیوم کو اس حقیقت کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ سیمی حیدر کی طرف محبت آمیز نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ پیدل ریڈیو اسٹیشن پہنچنے والا قیوم اس کو عام ترین واقعہ سمجھتا تھا۔ وہ سارے شہر کو محبت کرتی، قیوم کو فرق نہ پڑتا۔ جب سعید واپس آیا اور سیمی کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں لے گیا تو پروفیسر سہیل اور میں نے تھوڑی سی لنگڑی گفتگو کی، پھر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم دونوں ایک ہی ارتعاش پر نہیں خاموش ہو گئے۔ جب یہ خاموشی زیادہ تکلیف دہ ہوئی تو میں اٹھ کر باہر چلا آیا۔ حیدر کے ساتھ سیمی کو دیکھ کر مجھے عجیب قسم کی وحشت ہوئی۔ مجھے اس وقت ریڈیو اسٹیشن میں کوئی کام نہیں تھا۔
لیکن میں لان میں بیٹھا لاتعلقی سے مالی کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت سیمی ریڈیو اسٹیشن کی سیڑھیوں سے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور میری طرف آئی۔ ان چند مہینوں میں وہ بہت بوڑھی لگ رہی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ تھا لیکن تازگی نہ تھی۔ اس وقت بھی اس نے جینس اور کرتا پہن رکھا تھا، لیکن آج یہ لباس اس پر بالکل اوپرا لگ رہا تھا۔ دھوپ والی اینک تھکاوٹ کے عالم میں اس کی ناک پر آگے کو کھسکی ہوئی تھی۔ وہ لان میں میرے پاس آ کے بولی، قیوم یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کہانی لکھ کر دی ہے جسے تم پڑھ کر آ رہی ہو۔ نوکری نہیں ملی؟ نہیں۔ ساری عمر نوکری ہی کرنا ہے؟ پھر بھی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ چلو کہیں چلتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم 5 منٹ کے اندر یہاں سے نہ بھاگے تو مجھے حیدر پکڑ لے گا۔ جلدی کرو پلیز، میں حیدر اور پروفیسر سہیل کو الجھا کر بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ ہم دونوں درخت تلے جا بیٹھے، کافوری خوشبو سے لدے ہوئے درخت کے نیچے۔ مجھے سیمی کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ازسر نو اس سے رابطہ بڑھانے کی کیا پڑی تھی؟ تم کہاں چلے گئے تھے قیوم؟ میں تمہیں بلانا چاہتی تھی، پھر بلایا کیوں نہیں؟ تمہیں میرا ایڈریس تو معلوم تھا۔ میں نے تمہیں کئی خط لکھے قیوم، لیکن مجھے تو ایک بھی خط نہیں ملا۔ وہ خط میں نے پوسٹ نہیں کیے کیونکہ وہ تمام شکریہ کے خط تھے، تمہیں انہیں ریسیو کر کے بڑی تکلیف ہوتی۔ میرا دل کلائیوں کے قریب زور زور سے بجنے لگا۔ سیمی نے ضرور مجھے ویسے ہی محبت بھرے خط لکھے ہوں گے جیسا میں اسے گورنمنٹ کالج میں لکھا کرتا تھا۔ میری عدم موجودگی نے اس مرتبہ اسے نڈھال کر دیا ہوگا۔ وہ بولی، میں بہت سیلفش ہوں، میں تمہیں یوز نہیں کرنا چاہتی قیوم۔ کیا مطلب؟ جب میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتی تو مجھے کیا حق ہے میں تمہارے ساتھ زندہ رہوں، تمہیں استعمال کروں اور استعمال کے بعد ٹیشو پیپر کتنا پھینک دوں؟ شاید میں حیدر کو بھی صرف یوز کر رہی ہوں۔ میرے پاس کیا ہے جو میں حیدر کو دے سکتی ہوں؟ آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ خدا قسم میں اتنی بڑی چیٹ نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ بھی سمجھنے لگے کہ میں سیریس ہوں۔ پھر بھی سیمی، تمہیں اسے یوں بغیر نوٹس کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یوں بھاگ کر چلے آنے سے حیدر کو تکلیف پہنچے، پھر وہ تمہیں معاف نہ کر سکے۔ تم نے اچھا نہیں کیا سیمی، ہو سکتا ہے اس کی فیلنگز تمہارے معاملے میں زیادہ گہری ہوں۔ تم میرے ساتھ کیوں چلی آئی ہو سیمی؟ اس نے دونوں جوتے اتار کر پرے پھینکے۔ تمہاری اور بات ہے قیوم، تم جانتے ہو میں مر چکی ہوں، تم صرف میری قبر سے محبت کرتے ہو۔ حیدر جادوگر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اتنی زندگی ہے کہ وہ مجھے سانس پھونک پھونک کر زندہ کر لے گا۔ میں اب کسی کرائسٹ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ آفتاب نے میری مردہ ممی میں روح پھونکی تھی، اب نہیں، اب خدا کے لیے نہیں۔ میں بھی تمہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سیمی۔ اس نے مشکور قسم کی نگاہ مجھ پر ڈالی اور مجھے بھول گئی۔ اس کی نظر میں وہ فضول ڈبہ تھا جو جنکشن پر پہنچ کر ریل گاڑی سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ تمہیں پکڑنے میں، تمہیں چھوڑ دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تم میرے فرینڈ ہو، لیکن حیدر پلے بوائے ہے، وہ کسی اور کی فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتا۔ بتاؤ نا قیوم، میں نے اچھا کیا نا کہ حیدر کو چھوڑ دیا؟ بیچارہ ایک پلے بوائے کو قید کر لیا تھا میں نے۔ ہاں سیمی، اچھا ہی کیا۔ میں اچھی لڑکی ہوں نا قیوم؟ بولو۔ بہت اچھی ہو سیمی۔ تم بہت چپ چپ ہو قیوم، کیا بات ہے؟ نہیں ایسی بات تو نہیں، ہم سارا دن بغیر کھائے پیے باغ میں بیٹھے رہے۔ سیمی نے مجھے ان 2 مہینوں کی ساری سرگزشت سنائی جس میں ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ میں نے اسے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا کیونکہ میرے پاس سوائے اپنے جذبات کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے دن رات بیرونی ماحول میں گزارنے کا عادی نہیں، اور مجھے علم تھا کہ سیمی کو میرے جذبات کی رام کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سیمی اور میں بات چیت میں لگ گئے۔ پھر شام کے دھندلکے میں ایک نوجوان کسی لڑکی کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھائے ہوئے آیا اور بابا ترت مراد کے مزار کی جانب چلا گیا۔ دونوں متوسط طبقے کے تھے، غالباً گھر سے پھٹا کھا کر آئے تھے۔ لڑکے کی کسی بات پر لڑکی اس قدر بے ساختہ ہنس رہی تھی کہ سائیکل کا بیلنس خراب ہو رہا تھا، لیکن وہ دونوں بہت مگن تھے اور بہت خوش تھے۔ قیوم، مجھے ہنسنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، آنسو پوچھتی ہوئی سیمی بولی۔ ہاں سیمی، ہنسنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ تم مجھے اس لیے بھی پیارے لگتے ہو کہ تم کبھی بے تحاشا نہیں ہنستے۔ اب میں اسے کیا بتاتا؟ سیمی بولی، اگر میں ایم اے کر لیتی تو آج میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ سیمی، اگر تم سمجھوتے ہی کوئی صورت نکالنا چاہو تو نکل سکتی ہے۔ بولی، اگر میں کہیں پروفیسر لگ جاتی تو مجھے ماموں سے پیسے نہ لینے پڑتے۔ سیمی، تم اپنے گھر چلی جاؤ خدا کے لیے، یا شادی کر لو۔ قیوم، تم مجھ سے میرے گھر والوں کی بات نہ کیا کرو، ساری مصیبت ہی ان لوگوں نے پیدا کی ہے۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ تم YWCA میں رہتی ہو؟ ہاں، پاپا کو معلوم ہے۔ وہ اتنے بڑے بیوروکریٹ ہیں، تمہیں کیسے اجازت دے دیتے ہیں وہاں رہنے کی؟ بے وقوف آدمی، پاکستان کا اونچا بیوروکریٹ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کے کچھ مسائل ہیں۔ اس کے اپنے مسائل کی اتنی کھیپ ہے، وہ کسی کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا۔ جب پاپا صبح اٹھتے ہیں تو ان کے دماغ میں آفس، فائلیں، اپنی ساکھ، اپنی پوزیشن، اسٹیٹس، ان گنت مسائل ہوتے ہیں۔ دفتر پہنچ کر وہ کام نہیں کرتے، وہاں بھی فون کالز، میٹنگز، میل ملاقاتی، دفتری مسائل میں وقت گزر جاتا ہے۔ شام کو اپنی برادری کے ساتھ فنکشنز کا جائزہ، اپنی ساکھ کو مزید تقویت دینے کے مسئلے ہوتے ہیں۔ احمق آدمی، اتنے سارے ملبے میں اگر کبھی مسرت کی تلاش کرنی پڑے تو وہ بیٹی کے پاس بھاگا بھاگا توڑی آئے گا، وہ کسی نوجوان لڑکی کو تلاش نہ کر لے گا۔ مجھے اپنا ابا یاد آ گیا، چندرا کے بڑے آنگن میں ماں کے بغیر بے سہارا گھومتا ہوا ابا۔ میرا جی چاہا کہ میں سیمی کو چندرا کے متعلق سناؤں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کرانا چاہتا ہے۔ بچپن کی دوپہریں، نوبالغ عمر کی شامیں
اور جوان راتوں کی ساری فلم اسے دکھانے کی بڑی آرزو ہوتی ہے، لیکن چندرا کے گاؤں میں کلر بڑھتی ہوئی زمین میں سیمی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ سیمی بولی، آج صبح جب میں YWCA سے چلی تو مجھے معلوم تھا تم مجھے ریڈیو اسٹیشن ملو گے، تم نے سفید قمیص اور نیلی جینس پہنی ہوگی اور تمہارا گلا خراب ہوگا۔ تمہیں ایسی باتیں کیوں کر پتہ چل جاتی ہیں سیمی؟ پتہ نہیں، لیکن پتہ چل جاتی ہیں۔ قیوم، جس وقت میں نے MA میں داخلہ لیا اس وقت مجھے معلوم تھا کچھ ان نیچرل، کچھ اٹل ہونے والا ہے جو مجھے گورنمنٹ کالج کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ ان دنوں میں نے ایئر ہوسٹس کے لیے درخواست دے رکھی تھی، مجھے کال بھی آئی ہوئی تھی، لیکن جو کشش مجھے گورنمنٹ کالج میں گھسیٹ رہی تھی وہی مجھے تنبیہ بھی کر رہی تھی ادھر مت آنا۔ دراصل یہ کشش اور تنبیہ مجھ پر ایسی سوار ہوئی کہ مجھے داخلہ لینا پڑا۔ تمہیں واپس راولپنڈی جا کر اپنے جاب پر لگ جانا چاہیے۔ ٹریول ایجنسی کا کام اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں بہت جلدی تھک جاتی ہوں۔ کیوں نہیں ہوتا سیمی؟ یہاں کیا ہے تمہارے لیے آخر؟ ٹریول ایجنسی میں بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے، کلائنٹ سے اچھی طرح بات کرنی پڑتی ہے، میرے لیے دونوں بڑی مصیبتیں ہیں۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ شادی؟ وہ ہنسنے لگی۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے میں شادی کروں کسی سے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں نہ دھمکی تھی نہ خوف، بس ایک حقیقت کا انکشاف تھا۔ میں تو صرف مارک ٹائم کر رہی ہوں، شاید موت سے پہلے آفتاب کا خط آ جائے۔ تم نے خود اسے منع کیا تھا وہ تمہیں خط نہ لکھے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ میں نے تو اسے اور بھی کئی باتوں سے منع کیا تھا قیوم، میں نے تو اسے ہاتھ جوڑ کر یہ بھی کہا تھا میرے بعد کسی اور سے محبت نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کیا اس نے میری ساری باتیں مان لی کہ خط نہیں لکھتا؟ کچھ باتیں انسان ماننا چاہتا ہے لیکن حالات نہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ شکر ہے لاہور میں تم ہو قیوم، اگر تم نہ ہوتے تو میں آفتاب کی باتیں کس سے کرتی؟ کیا کسی وقت آفتاب بھی مجھے ایسی ہی شدت سے یاد کرتا ہوگا؟ شاید سیمی کچھ اور لوگ تمہیں یاد کرتے ہوں، مثلاً میں۔ سیمی کو ملک کی سیاست، مہنگائی، ریلوے، PIA کی ٹکٹ، کالجوں کے نتیجے، اغوا ڈکیتی کی وارداتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کسی بیرونی انڈیکس کو نہ پہچانتی تھی۔ اسی طرح میری محبت کا ذکر بھی جملہ بیرونی حادثات میں سے ایک تھا۔ ایسے وقت میں وہ روحانسی ہو کر غائب ہو جاتی۔ جب کبھی میں اس سے گلہ کرتا کہ وہ بھی میرے لیے ویسی ہی ضروری ہے جیسے آفتاب اس کے لیے تھا تو وہ مجھے تھپ تھپانے لگتی، ایک ایسی نادار ماں کی طرح جو بچے کی ضد پوری نہ کر سکتی ہو اور روتے بچے کو تھپک تھپک کر سلانے لگے۔ پھر کسی طرح آفتاب کے بٹن پر میرا ہاتھ پڑ جاتا اور سیمی سامنے آ جاتی، صرف آفتاب کے استقبال کے لیے۔ شام ہو گئی تھی، ہم نے 10-11 بجے سے یہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ شام کی روشنی میں مجھے سیمی کی آنکھیں پیلی پیلی سے نظر آئیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے سیمی؟ شام کی روشنی ہے قیوم۔ نہیں، تمہاری آنکھیں صحت مند نہیں لگتی۔ چلو چل کر جوس پیتے ہیں۔ اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ میرے پاس سولت بھابھی والے پیسے تھے۔ ہاں ہیں، اٹھو۔ وہ اٹھ کے بولی، آج مجھے پانی پیے 10واں دن ہے۔ لیکن پانی پہ تو کچھ خرچ نہیں آتا سیمی، میں نے جھڑک کر کہا۔ خرچ تو سانس لینے پر بھی کچھ نہیں آتا ہے نا؟ میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھنے مدد دی۔ تمہیں بخار ہے؟ اور نہیں بادشاہو، اگر ہے بھی تو ہونے دو، چلو ڈاکٹر رفیق کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ تمہیں کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے، خواہ مخواہ۔ اچھا چلو، اگر کل بخار ہوا تو چلیں گے۔ وہ مسکرا دی۔ بیمار ہونا بھی کتنا رومانٹک ہے نا؟ میں نے جیب ٹٹول کر بھابھی سولت والے 10 روپے کو چھوا اور سیمی کو لے کر سڑک پر آ گیا۔